عید کے دن کلیجہ پھٹتا ہے. ایک طرف ہم عید کی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں اور ایک طرف غریبوں کے بچے روٹ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اتنے پیسے دو گے تو ہم گھر سے جائیں گے. بچے تو بچے ہوتے ہیں اور تو کھیلنے کو چاند بھی مانگ لیتے ہیں. وہ مجھے واقعہ نہیں بھولتا اس کرد کا جس نے اپنے مزدور باپ سے کانچ کی چوڑیاں مانگی تھی اور باپ نے اس کو چوڑیاں مہیا نہ کر سکا تو اگلے دن اخبار میں تصویر چھپی کہ وہ پھندے سے جھول گئی ہے اور وہ معصوم 7 سال کی بچی وہ خودکشی کر گئی. وہ کانچ کی چوڑیاں لے کر نہ دے سکا. خودکشی بڑی بری بات ہے لیکن اس پہلو پہ غور کرو کہ اس کا باپ اس کی ننھی سی آرزو پوری نہ کر سکا. اس کی ماں کا کلیجہ کتنا پھٹتا ہوگا کہ نہیں ہوگا. اعلی نسب کوٹھیوں میں رہنے والوں غریبوں کی جھونپڑیوں کو بھی دیکھو. بڑی بڑی کاروں میں گھومنے والوں ان پیدل چلتے لوگوں کے دکھوں کو بھی سمجھو. اپنے گھروں میں گھی کے چراغ جلانے والوں ان لوگوں کو بھی دیکھو جو نان شبینہ کو ترستے ہیں. رات کو جن کے گھر میں چولہا روشن نہیں ہوتا. 7-8 سال قبل میں ایک دن بازار گیا. چھوٹی عید کا دن تھا. میرے ساتھ میرا بھائی بھی تھا تو میں نے کہا کہ گھر جا رہے ہیں چلو کوئی چیز لے جائیں آج عید کا دن ہے. تو مچھلی بازار میں چلے گئے تو میں نے وہاں ایک عجیب منظر دیکھا جو آج تک مجھے بھول نہیں سکا. ہم نے اسے کہا کہ ہمیں مچھلی دے دے تو وہ مچھلی کو صاف کر کے جب اس کو کاٹنے لگا تو اس کا سر ایک بالٹی میں ڈال دیا اور اس کے پیچھے دم اس نے تھوڑی سی زیادہ کاٹی اور تھوڑا سا گوشت بھی اس کے ساتھ چلا گیا وہ بھی بالٹی میں ڈال دیا. اس طرح جو بھی وہ مچھلی تیار کرتا تو سر اور دم بالٹی میں ڈالتا چلا جاتا. باقی اس کا جو بھی اس سے غلاظت اور جو کچھ بھی اس سے جو ہے وہ جھڑتا وہ نیچے پھینکتا چلا جاتا. تجسس تھا کہ یہ بالٹی میں کیوں ڈال رہا ہے. خیر تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان آیا پیچھے سے. اس نے اس کو 10 روپے دیے اور اس نے اس بالٹی میں ہاتھ ڈالا اور چند مچھلی کے سر اور چند اس کی دمبے نکال کر کے ایک شاپر میں ڈال کے اس کو دے دی. حیران سا ہو گیا کہ اس نے یہ کیا کر دیا. خیال تھا کہ شاید یہ کوئی نوجوان سا ہے شاید کوئی کبوتروں کو ڈالتا ہوگا کوئی ایسا معاملہ ہوگا اس کا کوئی کبوتر کی غذا بناتا ہوگا. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ تجسس بڑھتا گیا. مجھ سے نہ رہا گیا. میں اس کے پیچھے چلا گیا. میں نے کہا کہ نوجوان اس کو کیا کرے گا. اس کی نظریں تھوڑی سی جھکیں اور مجھے کہنے لگا اس کا شوربہ بناؤں گا اور مچھلی کا مزہ مل جاتا ہے اس سے. صاحبوں میں عید کے دن کی بات سنا رہا ہوں اور اس ملک کی بات سنا رہا ہوں. جب اس ملک کے اندر لوگ ایسی زندگی عید کے دن بھی گزاریں گے وہ تو حکمرانوں کے گریبان نوچنے کو آئیں گے. وہ تو امیروں کے گھر دیکھ کے خوش نہیں ہوں گے. وہ تو کہیں گے ان محلات کو آگ لگ جائے جو ہم غریبوں کے لیے نان شبینہ بھی میسر نہیں ہے. یہ میں بات جو ہے وہ اپنے معاشرے کا دکھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ قیامت کے دن اتنی دیر تک کسی شخص کو اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک یہ پوچھ نہیں لے گا کہ وفیما انفقہ یہ مال تو نے کہاں خرچ کیا ہے. آج تو افطار پارٹی بھی ہم کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس میں بھی 2 عدد وزیر آ جائیں اور ہماری شہرت ہو جائے. غریبوں کو تو کوئی وہاں بھی نہیں پوچھتا ہے. ولیمہ ہوتا ہے تو اس وقت بھی ہم فہرست بناتے ہیں تو کہتے ہیں ان لوگوں کو بلائیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے گھر کی زینت بنے اور کہیں فلاں فلاں لوگ آئے ہوئے ہیں. کبھی غریبوں کو بھی خیال کیا. یہ یوم افطار جس کو عید الفطر کہا جاتا ہے یہ سجدہ شکر ہے اللہ کے حضور کے مالک تو نے ہمیں ہدایت عطا کی. تو نے ہمیں توفیق عطا کی اور تیری توفیق کے بغیر سخت گرمی کے یہ روزے ہم نہ رکھ پاتے. تیری توفیق کے بغیر فاقے نہ کاٹ پاتے. یہ تیرے ہی کرم سے تیری ہی دی ہوئی توفیق سے ہمیں صبر نصیب ہوا. الصوم نصف الصبر روزہ آدھا صبر ہے. تو جس نے توفیق دی اب اسی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہم کھلے میدان میں ہم مرکز میں ہم مسجد میں ہم مختلف جگہوں پہ جمع ہوتے ہیں اور جمع ہو کے اس بات کا اعلان کرتے ہیں مالک میری توفیق بھی تیرے کرم کا صدقہ یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں. تو نے توفیق دی تو روزے رکھے گئے. تو نے توفیق دی تو گنتی کے دن پورے ہوئے. تو نے توفیق دی تو مالک تیرے ہی حضور حاضر ہوئے اور یہ تیرا ہی کرم ہے اور تیری ہی کرم نوازیوں کے رنگ ہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے فرمایا اے معاذ
واللہ انی لأحبک، اللہ کی قسم میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ پھر دوبارہ فرمایا واللہ انی لأحبک، اے معاذ میں اللہ کی قسم تم سے پیار کرتا ہوں۔ اور اس پیار کی وجہ سے حضور نے حضرت معاذ بن جبل کو بتایا کیا، میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد ان کلموں کو جو میں تمہیں بتا رہا ہوں ان کو ترک نہیں کرنا، اس کو بھولنا نہیں ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اور وہ کیا؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے توفیق دے اپنی عبادت کی، مجھے توفیق دے اپنے ذکر کی، مجھے توفیق دے اپنا شکر ادا کرنے کی۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی اس سے توفیق مانگی، مالک نعمت بھی تو دے اور اس نعمت پر شکرانے کی توفیق بھی تو عطا کر۔ اور اللہ فرماتے ہیں میری دی ہوئی نعمت پر میرا جب تم شکر ادا کرو گے میری دی ہوئی توفیق کے ساتھ، تو میں تم سے عہد کرتا ہوں لئن شکرتم لازیدنکم، میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ اللہ اکبر، شکریہ سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، نعمت میں برکت ہوتی ہے۔ ایک دوسرے مقام پہ کتنی خوبصورت بات ارشاد کی، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم، اللہ فرماتا ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکریہ ادا کرو اور ایمان لاؤ۔ اللہ کی چاہت نہیں ہے کہ تجھے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے، جو آگ تمہاری ہڈیاں توڑ کے رکھ دے، تمہارا گوشت جلا کے رکھ دے اور تم وہاں ذلت سہو، یہ تمہارے رب کی منشا نہیں ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں جنت کی بہاریں نصیب فرمائے۔ یہ تمہارا عمل ہے کہ تم عذابوں کو خرید رہے ہو، تم عذابوں میں چھلانگے لگا رہے ہو۔ اس کی مرضی کیا ہے، اس کی رضا کیا ہے کہ تم شکر ادا کرو اور اس پر ایمان لاؤ، تو وہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے، تمہارے درجے بھی بلند فرما دے۔ بلکہ ایک دوسرے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تم جہنم کے گھڑے میں گرنے والے تھے، ایک جنبش پا کی دیر تھی کہ تم ایندھن بن جاتے۔ کہا کہ میری نعمت کا شکر ادا کرو کہ جس نعمت نے، اس نعمت سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں جہنم سے نکال کے جنت کی راہوں پہ ڈال دیا۔ تو ہمارا رب ہمیں بخشنا چاہتا ہے، ہمارا رب ہماری مغفرت کرنا چاہتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ رحمت رب بہانہ می جویت، اس کی رحمتیں بہانہ تلاش کرتی ہیں، اور بندوں کو بخشنا اسے بڑا پسند ہے۔ تو وہ کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے، کتنا کرم فرمانے والا ہے، کتنا رحیم ہے بندوں پر۔ جب بندے عیدگاہ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں اور چیخ چیخ کے کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ کیا مزدوری دی جائے اس مزدور کو جو کام پورا کرے؟ تو وہ کہتے ہیں مالک اجر تو پورا ہی ملنا چاہیے۔ تو فرمایا یہ چیخ چیخ کے جو مجھے پکارتے ہوئے آ رہے ہیں میں نے ان کو بخش دیا۔ اور وہ چیخ چیخ کے کیا کہتے ہوئے آ رہے ہیں؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔